السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دلچسپ زندگی۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جن کو ہماری شکایت سے فرق نہیں پڑتا ان کے سامنے الفاظ ضائع کرنے کا کیا فائدہ۔ ہر عبادت کی قضا ہے، لیکن انسانی دل توڑنے کی کوئی قضا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، مگر جب بھی دے گا بے حساب دے گا۔ سب ایک جیسے ہوتے ہیں، بس ڈسنے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ بانو قدسیہ فرماتی ہیں، رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ، نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ آپ کی زندگی ہوگی آپ کی پریشانیاں اتنی ہی کم ہوں گی۔ انسان جس شخص کے لیے دل سے مخلص ہو وہ اس کو کہیں نہ کہیں دکھ ضرور دیتا ہے۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلقات سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدہ اٹھانے لگے۔ اب لوگ پروفیشنل ہو گئے ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ یہ بات تلخ ہے مگر حقیقت ہے، کسی سے آپ 2 سال سے ریلیشن شپ میں ہو یا 6 سال سے یا پھر 10 سال سے، نکاح تو آپ کا وہیں ہوگا جہاں اللہ کا حکم ہوگا، جہاں لکھ دیا گیا ہے۔ اپنی مرضی سے غلط راستوں سے ہم سفر ڈھونڈنے کے چکر میں آپ صرف اپنا کردار اور قیامت کا دن داغدار کر رہے ہیں۔ بیٹیاں تب بڑی نہیں ہوتیں جب وہ سسرال چلی جائیں، بلکہ وہ تب بڑی ہو جاتی ہیں جب وہ اپنی ماں سے چھوٹے چھوٹے دکھ اور اپنے بابا سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اظہار کرنا بند کر دیتی ہیں تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ جن کے جھوٹ کا میں مان رکھ لیتا ہوں وہ سمجھتے ہیں میں بیوقوف ہوں۔ ہر جگہ بیٹھنا اور منہ مارنا کبھی کبھی مہنگا بھی پڑ جاتا ہے۔ جو مرد یہ سمجھ لے کہ عورت کا دل شیشے کی طرح نازک ہوتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ نرمی سے پیش آئے گا، کیونکہ عورت اچھی ہو یا بری، بیوقوف ہو یا عقل مند، قابو صرف محبت اور عزت سے ہی آتی ہے۔ اپنی زبان کو سلام کا عادی بنا لو، اس سے دوست بڑھتے ہیں اور دشمن کم ہوتے ہیں۔ اپنے گھر کی باتیں باہر کے لوگوں کو نہ بتاؤ، کیونکہ وہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ رشتہ نبھانا آسان نہیں ہوتا، خود کو دکھ دینا پڑتا ہے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے۔ اگر سکون کی تلاش میں ہو تو سجدوں میں رو لیا کرو۔ انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا، خوشی محض تھکان اتارنے کا نام ہے۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے دراصل وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ زندگی نہ آسان تھی اور نہ آسان رہے گی، تو بہادر بنے، رب پر توکل رکھیں اور مسکرایا کریں۔ جب اندر کہیں چوٹ لگتی ہے تو دل کے ساتھ جو چیز زخمی ہوتی ہے
وہ زبان ہوتی ہے، اور زخمی زبان اپاہج ہو جاتی ہے یا پھر زہر اگلنے لگتی ہے۔ اندر کی تلخیاں لفظوں میں سرایت کر جاتی ہیں، اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو چوٹ لگنے کے بعد بھی اپنے الفاظ کو پھولوں کا پہناوا پہناتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت انمول ہوتے ہیں اور نایاب بھی۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی ہے یا ضد کرتی ہے جب تک اسے اپنے شوہر سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہوتی ہے تو وہ لڑنا جھگڑنا بند کر دیتی ہے۔ بھائی کے حق میں بہنوں کی مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ کبھی مخلص تو کبھی منافق ہیں، مطلب پرست لوگ ماحول کے مطابق ہیں۔ باقی ہر رشتے کی قدر تھی اسے صاحب، اور رائے گا بس ہماری ذات ٹھہری۔ انسان کی عقل صرف اتنی سی ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے، اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے۔ محبت ماں سے سیکھو اور صبر باپ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی کی خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ خوبصورتی یہ ہے کہ آپ سے کتنے لوگ خوش ہیں۔ میں نے سمندر سے سیکھا ہے جینے کا سلیقہ، چپ چاپ بہنا اور اپنی موج میں رہنا۔ چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، ایسے حالات سے اور ایسے لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس شخص پر مرکوز رکھیں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ آپ خود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، جب اللہ کو پسند آ جائے تو دوزخ حرام ہو جاتی ہے۔ خود کو تباہ کرنے کا بہترین راستہ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی سے پیش آؤ۔ ایک عربی کہاوت ہے کہ وہ ہنستی ہے حالانکہ اس کے دل میں ارمانوں کا جنازہ پڑا ہوا ہوتا ہے، اور یہی ایک مضبوط عورت کی نشانی ہے۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی بن جاتے ہیں، اور اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہیں: 1 ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، 2 دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، 3 کسی کے گناہ پر پردہ رکھنا۔ 2 چہرے انسان کو کبھی نہیں بولتے، ایک مشکل میں ساتھ دینے والا اور ساتھ چھوڑنے والا۔ انسان کی زندگی تو اس قدر مختصر ہے کہ وہ محبت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ نہ جانے لوگ نفرت کے لیے وقت کہاں سے نکال لیتے ہیں۔ جب انسان باطن کو پس پشت ڈال کر ظاہر کو خوبصورت بنانے لگ جائے تو ایسے میں ہمارا وجود تو ماڈرن ہو جاتا ہے، لیکن روح کی جہالت کے بدترین اندھیروں میں بصیرت اور خستہ حالی کا شکار ہو جاتی ہے۔ کسی کے خاموش رہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ بات تو یہ ہے کہ ہر شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو جواب دیا جائے۔ کبھی کبھی ہم کچھ کو زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ کم ظرف نکلے تو بدلے میں وہ ہماری آنکھیں آنسوؤں اور دل درد سے بھر دیتے ہیں۔ انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہوں۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اگر ان کو جھکا لیا جائے تو برابر ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات زندگی تب آسان ہو جاتی ہے جب ہم جھکتے ہیں اور نرم رویہ اختیار کرتے ہیں۔ حضرت علی
عبادتیں جھکنے سے مشروط نہیں ہوتی، نیتوں کی پابند ہوتی ہیں۔ اگر نیتوں میں جھوٹ ہو تو برسوں کی ریاضت بیکار جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،